کہیں آہو فغا ہے، کہیں درد و علم ہے، کہیں بے چینیاں ہیں، کہیں بے قراریاں ہیں، کہیں سسکیاں ہیں، کہیں سسکیوں کا سیلاب ہے، کہیں آنسو رواں ہیں، کہیں آنسوؤں کی اشکباریاں ہیں، کہیں درد و علم ہے۔ آپ دیکھیے ہر دل بے قرار ہے، ہر دل بے چین ہے، ہر دل بے سکون ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے ہیں جب سے ہوش سنبھالا ہے تو کبھی کشمیر کی دھرتی پر بہتا ہوا خون ہے، کبھی گجرات کی دھرتی پر میری ماں اور بہن اور بیٹیوں کی لٹتی ہوئی عزتوں کا شور ہے، کہیں ان کے پیٹوں سے بچوں کو نکال کر کے ان پہ آگ لگا دی جاتی ہے۔ یہ دردناک منظر ہے۔ وہ آج دیکھو پوری دنیا میں غزہ اور فلسطین کے بچے اور بچیوں کی سسکیاں، اسرائیل اور اہل کفر کی ان پر بمباریاں، یہود و نصارہ اور اہل یہود کی مسلمانوں پر بمباریاں۔ غزہ کا ماحول جو اس وقت ہے اس کو دیکھ کر کے سوشل میڈیا کے ذریعے کو دیکھ کر کے اور سن کر کے کلیجہ منہ کو آتا ہے کہ کہاں گئی اقوام متحدہ، کہاں گئے 57 ممالک جو اسلامی تھے جن پر جہاد فرض ہو چکا ہے، کہاں گئی ان کی غیرت اور کہاں گئی ان کی حص و حرکت۔ اللہ الصمد۔ آج ہر کوئی طرفہ تماشا دیکھتا ہوا نظر آ رہا ہے، لیکن یہ 57 ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں۔ اور کہاں گیا وہ یورپ جانوروں کے حقوق کی بات کرتا ہے؟ آج انسانیت پر ایک المناک وقت آیا۔ وہاں کی بے قراریاں، وہاں کی بے چینیاں، وہاں کے بچوں کا درد و علم اور وہاں کی بے قراریاں دیکھ کر کے دل بڑا بے قرار اور بے چین ہے۔ ایک بچی نے مرتے ہوئے کہا تھا کہ میں اپنے مولا کو جا کر کے یہ داستان سناؤں گی کہ کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا، کوئی ہماری نصرت کے لیے نہیں آیا، کوئی ہماری مدد کے لیے نہیں آیا۔ ہمارے بھائیوں کو شہید کر دیا گیا، ہمارے باپوں کو شہید کر دیا گیا، ہماری بہنوں کی عزتوں کو لوٹ لیا گیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ لیکن یاد رکھو آخر یہ 57 ممالک خرگوش کی نیند کیوں سوئے؟ ان کو اضطراب نہیں دیکھا، ان کو لوگوں کی بے قراریاں اور بے چینیاں ان کو نظر نہیں آتی۔ 57 ممالک ہوتے ساتھ اسلامی ممالک، اللہ اکبر، آج خرگوش کی نیند سو رہے ہیں اور اہل غزہ و فلسطین کی بے قراریاں اور ان کی بے چینیاں۔ لیکن یاد رکھو امت مسلمہ، یاد رکھ اللہ کے رسول نے اہل فلسطین کے لیے مزدہ فضا دیا تھا۔ ان کو گڈ نیوز میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرمائی۔ فرمایا میری امت کا ایک گروہ، میری امت کی ایک جماعت، میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ مسجد اقصی کے ارد گرد، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ارد گرد جہاد کرتا رہے گا اور یہ گروہ حق پہ ہوگا۔ اب آپ دیکھتے نہیں کہ ہمیشہ جب سے ہم نے سنا ہے مسجد اقصی کی حفاظت کے لیے فلسطین والے اپنے تن من دھن کی بازی لگا دی، لیکن باطل سے سمجھوتا کرنا انہیں گوارا نہیں ہوا اور وہ نہیں کر سکتے۔ اس لیے باطل سے دبنے والے اے آسمان نہیں ہم سو وار کر چکا ہے تو امتحان ہمارا۔ نبی نے فرمایا تھا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ جہاد کرتا رہے گا، یہ حق پہ رہے گا، باطل طاقتیں بظاہر انہیں ضرر نہیں پہنچا سکتی۔
آپ کہیں گے وہاں بمباری ہو رہی ہے، مسجدوں میں گولیاں چلائی جا رہی ہیں، ان پر اٹیک کیا جا رہا ہے، کفر اسرائیل اور یہود و نصارہ متحد ہو چکے ہیں مسلمانوں کے خلاف، اور آپ کہتے ہیں کہ ہمیشہ وہ حق پہ رہے گا۔ ہاں، اسی لیے اس شہادت سے بڑھ کر کے کوئی نعمت نہیں ہے جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے۔ اللہ الصمد، اس لیے کہ جو راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے وہ اس کو زندگی جاوید مل جاتی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی کہ یہاں وہ سرخ روح ہو جاتا ہے۔ بظاہر وہاں بمباریاں ہیں، بظاہر وہاں بے چینیاں ہیں، بظاہر وہاں اضطراب کا عالم ہے، وہاں درد و الم اور بے قراری کا عالم ہے، لیکن حق پر پہلے فلسطین ہے، اور یہود کی ہمیشہ یہ سازشیں رہیں کہ مسلمانوں کو کمزور کیا جائے، ان کے دلوں سے عشق مصطفیٰ جو ان کی نس نس میں ہے نکالا جائے۔ اقبال نے بہت پہلے کہا تھا، اقبال نے بہت پہلے کہا تھا اور خوب کہا تھا اقبال نے کہ اہل عرب کو دیکھ کے فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ اسی لیے کہ مصطفیٰ کا شیدائی، کہ مصطفیٰ جان رحمت پر جان فدا کرنے والا یہ کسی سے نہیں ڈرتا، ڈرتا ہے تو فقط اللہ سے ڈرتا ہے، اپنے مولا سے ڈرتا ہے، اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ آج غزہ آپ کے سامنے ہے، فلسطین آپ کے سامنے ہے، لیکن دیکھو وہاں کا جوان جب بھی اٹھتا ہے تو لبیک کے نعرے بلند کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ انہوں نے زمانے کو بتا دیا اگرچہ یہ 57 ممالک تماشا دیکھ رہے ہیں اور اقوام متحدہ خرگوش کی نیند سویا ہوا ہے، لیکن قیامت کے دن ان سے ضرور پوچھا جائے گا کہ اللہ تبارک و تعالی ضرور ان سے سوال کرے گا کہ قیامت کے دن تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا منہ دکھائیں گے، آخر اس کی وجہ کیا ہے کہ یہ بولتے کیوں نہیں؟ یہ 57 ممالک آخر خاموش کیوں ہیں؟ تو میں بتاؤں آپ کو، اللہ کے رسول نے ہیں، اس کے راوی حضرت ثوبان ہیں، اور یہ حدیث شریف ابو داؤد اور مسند احمد بن حنبل اور دیگر کتابوں کے اندر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت آئے گا میری امت پر لوگ ایسے، میری امت پر باطل طاقتیں ایسے ٹوٹ پڑیں گی جیسا کہ لوگ پیالوں پر ٹوٹ پڑتے ہیں، کھانے پہ ٹوٹ پڑتے ہیں، اور وہ ان کو جھاگ کی طرح مٹا کر کے صف ہستی سے نیست و نابود کر دیں گے۔ اللہ الصمد۔ اس وقت صحابہ اکرام کی مقدس ترین جماعت نے کہا تھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم، کیا ہم حق پہ نہیں ہوں گے؟ ہم حق پہ نہیں ہوں گے؟ میرے نبی نے فرمایا ہاں تم حق پہ ہوگے، اور یا رسول اللہ کیا اس وقت ہماری تعداد کم ہوگی؟ اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں، تم حق پہ بھی ہوگے، تمہاری کثرت بھی ہوگی، لیکن سنو تمہاری تعداد کم نہیں ہوگی، لیکن تمہیں بہن لاحق ہو جائے۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والتسلیم یہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کافروں کے دل سے تمہارا ڈر نکل جائے گا، تمہاری وحشت نکل جائے گی، اور تم پر دنیا غالب آ جائے گی، تم پر موت کا خوف طاری ہو جائے گا، ہر ایک کو اپنی جان کی پڑی ہوگی۔ اللہ الصمد۔ اب آپ جائزہ لیجئے، آج آپ جائزہ لیں، پورے ہندوستان و پاک کا جائزہ لیجئے، دیگر ممالک کا جائزہ لیجئے، تو آپ کو پر یہ بات اظہر من الشمس واجلی من القمر ہو جائے گی کہ پوری دنیا میں ایک ہاکار مچا ہوا ہے، پوری دنیا پر دنیا کی محبت غالب آ گئی ہے۔ اب یہ دنیا کی مستیوں میں آج کا انسان ہے، یہ دنیا کی رنگینیوں میں آج کا انسان ہے، آج کا انسان دنیا کی رنگینیوں میں ہے، آج کا انسان دنیا کی رنگینیوں میں ملبس نظر آ رہا ہے، یہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ جب تک کہ ان کا دل مولا کی طرف تھا، جب تک کہ ان کا دل خشیت الہی سے مستغرق تھا، جب
جب تک کہ یہ مولا کی جستجو میں تھے، ان کا دل مولا کی طرف مائل تھا، جب تک کہ انسان آخرت کی طرف متوجہ تھا، اپنے مولا کی جانب لو لگائے ہوئے تھا، اللہ کی جانب بھروسہ کیے ہوئے تھا، اس کا توکل و تکیہ اللہ کی ذات پر تھا، دنیا نے دیکھا کامیابی نے ان کے قدم چومے، کامرانی نے ان کے قدم چومے، حکمرانی نے ان کے قدم چومے، سلطنت ان کے قدموں میں آئی، حکمرانی ان کے قدموں میں آئی، ہر طرف یہی کامیاب رہے، ہر طرف یہی کامران رہے۔ آج دیکھیں، آج انسان موت سے کتنا ڈر رہا ہے، کہیں میری موت نہ آ جائے، کہیں میری موت نہ آ جائے، کہیں میری موت نہ آ جائے۔ دو چیزیں ان پر غالب آئیں، اب انسان مسلمان مغلوب ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، ایک دنیا کی محبت اور ایک موت کا ڈر۔ اسی نے انسان کو بزدل بنا کے رکھ دیا ہے، اسی نے انسان کو بزدل بنا کر کے رکھ دیا ہے۔ آج انسان نروس نظر آتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ آج بھی انسان دنیا کی محبت کو ٹھوکر مار کر آخرت کی محبت کو گلے لگائے اور موت کا خوف دل سے نکال کر کے وہ موت کو یاد رکھے اور مولا کی جانب اپنی لو لگائے، تو وہ دن دور نہیں ہے کہ کامیابی پھر ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، کامرانی پھر ان کے قدم چومتی ہوئی نظر آئے گی، حکمرانی پھر ان کے قدم چومتی نظر آئے گی۔ آج تمام ممالک اسلامیہ پر جہاد فرض ہو چکا ہے، لیکن آپ دیکھتے نہیں، اللہ الصمد، اللہ الصمد۔ جب جہاد فرض ہو چکا تو یہ دیگر ممالک کیوں خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں؟ کیوں انسانیت کے لیے نہیں اٹھتے؟ کیوں اسلام کے لیے نہیں اٹھتے؟ کیوں ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے نہیں اٹھتے؟ کیوں مسجد اقصی کے لیے نہیں اٹھتے؟ تو ہمارا قبلہ اول بھی ہے اللہ الصمد، اور معراج النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام واقعات و قصص اسی مسجد سے جڑے ہوئے ہیں۔ آج دیکھ کر کے مسجد اقصی کی اللہ الصمد پائمالی کو دیکھ کر کے کلیجہ منہ کو آ رہا ہے، وہاں چلتی ہوئی گولیاں، وہاں بم برستے ہوئے بم، وہاں پر شہید ہوتے ہوئے لوگ، اللہ الصمد، اللہ سوشل میڈیا کے ذریعے، سوشل میڈیا کی معلومات کے مطابق 50,000 سے زائد لوگ شہید ہو چکے ہیں، لیکن ہمارے 57 ممالک خرگوش کی نیند سوئے ہوئے ہیں۔ یقیناً انہیں بارگاہ مولا میں جواب دہ ہونا پڑے گا، جبکہ ان پر جہاد فرض ہو چکا۔ انہیں چاہیے تھا کہ وہ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی نصرت کریں، ان کی امداد کریں، ان کی مدد کریں، اپنی فوجیں ان کے لیے روانہ کریں۔ اسی لیے کہ تمام ممالک اسلامیہ پر جہاد کیا ہو چکا ہے، فرض ہو چکا ہے۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ، کیا تم دن بھول گئے کہ مسجد اقصی کے دروازے پر ایک عورت نے اپنے ہاتھ کو بلند کرتے ہوئے کہا تھا، اے اللہ تو مولا علی کو بھیج دے تاکہ وہ ان ملعونوں کا صفایا کر دے۔ اللہ الصمد، کہا تھا علی کو بھیج دے، آ جائیں لے کے ذوالفقار اپنی۔ اللہ الصمد، آج جہاں میں خون خرابہ کر دیا اہل کلیسا نے، بڑا خونخوار ہے دشمن ہمارا۔ یا رسول اللہ، جب وہ استغاثہ بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کر رہے ہیں، پتہ لگا ہیں اللہ الصمد اور غزہ کو آصف ہستی سے مٹانے کے لیے اسرائیل نے گویا کہ قسم کھا رکھی ہے، لیکن ہمارے 57 ممالک خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ اللہ الصمد، اللہ اللہ۔ دنیا نے دیکھا تھا، ایک وہ دن بھی تھا کہ مدینہ طیبہ کی دھرتی تھی، حاتم طائی کی بیٹی بغیر اوڑھنی کے کھڑی ہوئی تھی، اللہ کے رسول نے اپنی چادر مبارک حاتم طائی کی بیٹی کی جانب پھینکی تھی، کہا بیٹی یہ چادر اوڑھ لو۔ کسی نے کہا یا رسول اللہ یہ تو کافر کی بیٹی ہے۔ اللہ کے رسول نے جواب دیا تھا بیٹی کسی کی ہو بیٹی ہے، چاہے بیٹی مشرک کی ہو یا کافر کی ہو، اللہ الصمد مومن کی ہو یا مسلم کی ہو، بیٹی بیٹی ہے۔ لیکن آج قضا پر وہ دور آیا ہے، وہ وقت آیا ہے کہ وہاں کی چیخو پکار، وہاں کی آہو فغاں، وہاں کی بے قراریاں، وہاں کا اضطراب، وہاں کا درد و علم، وہاں کا اللہ الصمد، وہاں کا اضطراب دیکھ کر کے آج آنکھیں اشک بہا رہی ہیں۔
آج دل بے قرار ہے، آج دل بے چین ہے، لیکن دنیا آج 57 ممالک اپنی رنگینیوں میں ہے۔ اللہ سبحانہ تم سے دیکھا نہیں جاتا کہ اسرائیل یہ مسلمانوں کا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ سبحانہ مسلمانوں کا اللہ نے خود ارشاد فرمایا یہود و نصارہ تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں۔ اللہ سمت تمہارے کھلے ہوئے دشمن ہیں، یہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے۔ پتہ لگا کفر ہمیشہ متحد رہا، کافر کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، مشرک کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، یہود کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، نصارہ کبھی تمہارے نہیں ہو سکتے، چاہے کتنی ہمدردیاں ان سے دکھا لو۔ ہم کہتے ہیں یہ ممالک اسلامیہ کے لوگ کیوں امریکہ سے اپنے تعلقات ختم نہیں کرتے، کیوں اسرائیل سے اپنے تعلقات ختم نہیں کرتے؟ پتہ لگا کہ ان کے گھروں میں یہودیت شامل ہو چکی ہے، ان کے مکانوں میں یہودیت شامل ہو چکی ہے، ان کے ضمیر میں یہودیت شامل ہو چکی ہے۔ اللہ سمد اسی لیے ان کے ضمیر مر چکے ہیں اور یہ بزدل ہو چکے ہیں کہ اللہ سمد ان پر دنیا کی محبت غالب آ چکی ہے، موت کا خوف ان پر طاری ہو چکا ہے۔ ورنہ غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد یہ دین اسلام کی مدد ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ آج 57 ممالک پر جہاد، جتنے بھی ممالک اسلامیہ ہیں ان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ اللہ تم دیکھتے نہیں ہو کس طریقے سے ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں۔ اللہ ان کو پلاسٹک میں لپیٹ کر کے اللہ الٹا لٹکا دیا جاتا ہے، پھر جا کر کے جوانوں کو تلاش کیا جاتا ہے، پھر جوانوں کو لایا جاتا ہے، کہاں ان کی بیٹیوں کی عزتوں کو نیلام کیا جا رہا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے ہاتھ اٹھا کر کے بارگاہ مولا میں کھڑے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں آہو پکا کر کے اپنے مولا کو پکار رہے ہیں اور 57 ممالک کو ملامت کر رہے ہیں۔ اللہ سعد مولا کی بارگاہ میں وہ دست دراز کیے ہوئے ہیں، اللہ کو رو رو کے پکار رہے ہیں۔ یقیناً ان کی پکار باب اجابت سے جا کر کے ٹکرائے گی۔ اے 57 ممالک اسلامیہ تم اگرچہ خرگوش کی نیند سوتے رہو لیکن انشاءاللہ اللہ کی نصرت آئے گی، اللہ کی مدد آئے گی۔ چاہے یہود کچھ بھی کر لیں لیکن اسلام پورے عالم میں پھیل کر کے رہے گا، اسلام پوری دنیا میں پھیل کر کے رہے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دنیا میں کوئی گھر کچا یا پکا ایسا نہیں ہوگا کہ جہاں پر کلمہ اسلام نہ پہنچ گیا ہو، جہاں پر اسلام کا کلمہ نہ پہنچا ہو۔ پتہ لگا اسلام کو وقار ملے گا، بلندی اسلام کو ملے گی، بلندی مسلمانوں کو ملے گی، عزت مسلمانوں کو ملے گی، پر وہی ہے کہ تم مومن بن کے دکھاؤ۔ اللہ سمت تم مومن بن کے دکھاؤ، جب مومن بن کے دکھاؤ گے وہ اللہ غیب سے تمہاری مدد فرمائے گا۔ اللہ سمت پتہ لگا کہ مظلوم ظلم کہیں کا ہو، ظالم کو تباہ ہونا ہے، ظالم کو برباد ہونا ہے، ظالم کو ہلاک ہونا ہے۔ مظلوموں کی آہیں پگائیں انشاءاللہ الرحمن وہو المستعان یہ رنگ لا کے رہیں گی۔ فلسطین و غزہ کے مسلمانوں کے دل کی آہوں کا دھواں اس نے باب اجابت کو جا کر کے ٹکرا دیا ہے، کہ باب اجابت سے جا کر کے ٹکرا گیا ہے۔ اللہ سمجھ لوگوں کی سسکیاں، لوگوں کی بے قراریاں، ان کا اضطراب یقیناً رنگ لائے گا، پھر غزہ آباد ہوگا، غزہ آباد ہوگا۔ تم یہ سمجھ رہے ہو کہ غزہ کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹانے کی ٹھان لی ہے؟ ارے باطل، اسی لیے کہ نور خدا ہے کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ جلایا نہ جائے گا۔ پتہ لگا پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ تم چاہتے ہو کہ بمباریاں کر کے ہم غزہ و فلسطین کو مٹا دیں گے، انشاءاللہ پھر ملت کے نونہال اٹھیں گے، پھر ملت کے نوجوان اٹھیں گے، پھر اللہ اسی نسل سے اور نسلوں کو پیدا فرمائے گا جو فلسطین کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئیں گے اور کر رہے ہیں۔ اور مصطفیٰ نے جو مدینہ طیبہ کی ٹوٹی ہی چٹائی پر بیٹھ کر 1450 سال پہلے جو
اژدہائے جاں فضا دیا تھا، غیب دا نبی نے غیب کی پیشن گوئی فرمائی تھی، وہ بہو ثابت ہو رہی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا تھا میری امت کا ایک گروہ ہمیشہ فلسطین کے دروازے پر جہاد کرتا رہے گا۔ آپ دیکھو آج بھی فلسطینی اللہ سمجھ جہاد کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ پتہ لگا یہ گروہ حق پہ ہے۔ اس گروہ کے دل مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہیں، ان کے دل پاک و شفاف ہیں۔ وہ دین کے لیے، اسلام کے لیے، قرآن کے لیے، برہان کے لیے، رحمان کے لیے، اللہ کے گھر کے لیے، مسجد اقصی کے لیے، بیت المقدس کے لیے اما وقت سر پر کفن باندھے ہوئے کھڑے ہوئے ہیں، اور وہ باطل کے سامنے پیٹھ نہیں دکھا رہے ہیں بلکہ سینہ سپر ہو کر کے باطل کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں اور باطل کو للکار رہے ہیں۔ اللہ سمجھ پتہ یہ لگا کہ انشاءاللہ الرحمن دین اسلام ہی غالب رہے گا، اور ایک دور وہ بھی آنے والا ہے۔ یہ اہل یہود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اسلام فوجیں فلسطین کی دھرتی پہ ہوں گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اسلام کی فوجیں وہاں جلوہ گر ہوں گی، رحمت دو عالم نے پیشن گوئی یہ بھی فرمائی، اللہ فرمایا کہ یہود و نصارہ کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، ایک وہ بھی وقت آنے والا ہے، کوئی درخت کے پیچھے چھپے گا، کوئی پتھر کے پیچھے چھپے گا، کوئی کسی گھر کے پیچھے چھپے گا، وہ گھر آواز دے گا اے فلاں ابن فلاں، یہ یہودی میرے پیچھے چھپا ہے، پتھر کہے گا یہودی میرے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ پتہ لگا اللہ کے رسول نے فرمایا درخت کہے گا یہ میرے پیچھے چھپا ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جہاں بھی یہود ہوں گے اسلامک سپاہی ان کو تباہ کر کاٹ کر کے رکھ دیں گے، سوائے الغرقد نامی درخت کے، یہ یہودیوں کا درخت ہے، یہ خاموش رہے گا۔ اللہ سمجھ پتہ یہ لگا کہ یہودیت آج عروج پہ ہے، آج طاقت کا انہیں نشہ چڑھا ہوا ہے۔ یہ اسرائیل ہو یا یہود ہوں یا نصارہ ہوں، اسلام کے کل بھی دشمن تھے، آج بھی دشمن ہیں، اور قیامت کے صبح تک یہ دشمن رہیں گے، لیکن انشاءاللہ الرحمن ان کا بھی صفایا ہوگا، اللہ مدد فرمائے گا۔ ہم تمام ممالک اسلامیہ سے کہیں گے کہ جن پر جہاد فرض ہو چکا ہے کہ وہ ہر آن فلسطینیوں کا ساتھ دیں، اللہ تعالیٰ غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرمائے۔ مولا کریم پروردگارہ ان کی آہوائیں نہیں دیکھی جاتی ہیں، اللہ اہل فلسطین پر کرم فرما، اہل فلسطین پر فضل فرما، غزہ و فلسطین کے مسلمانوں کی مولا کریم عزت و آبرو کی حفاظت فرما، غیب سے ان کی مدد فرما۔ اللہ سمت بڑی بڑی بلڈنگیں تباہ ہو چکی ہیں، وہاں کا ملبہ دیکھتے ہوئے اللہ سمت کلے جانے کو آتا ہے۔ پتہ لگا آج بھی مسلمانوں کو کوئی جتنا چاہے ظلم تو کر سکتا ہے لیکن مٹا نہیں سکتا، اس لیے پوری دنیا میں انشاءاللہ الرحمن قرب قیامت اسلام کی غالب رہے گا، تمام ادیان تباہ ہو جائیں گے، برباد ہو جائیں گے، دین رہے گا، دین مصطفی رہے گا، میرے نبی کا دین رہے گا۔ وہ وقت بھی آئے گا جب اہل کفر تباہ ہو جائے گا، برباد ہو جائیں گے۔ آج پوری باطل طاقتیں صفحہ ہستی سے مسلمانوں کو مٹانے پر تلی ہوئی ہے، آپ ہندوستان میں ہی دیکھ لیں، اللہ کیا شور برپا ہے، ہندوستان کی ہی دھرتی پہ دیکھ لیں، وقف بل کے بارے پاس ہو گیا ہے، جبکہ اسلامی مسئلہ یہ ہے کہ وقف کی جائیدادیں ہیں ان کو اسی طرز پہ رکھا جائے گا، لا یجوز تغیر الوقف عن حیتہ، وقف کو اس کی حیث سے تبدیل نہیں کیا جا سکتا۔ آج باطل حکمرانوں کی نگاہیں ہماری وقفی زمین کو دیکھ رہی ہیں، اللہ سمجھ، اور یہ بل بھی پاس ہو چکا ہے، اسی لیے وقف میں کسی طریقے کا تغیر و تبدل نہیں ہو سکتا، اور یہ مسلمانوں پر لازم ہے کہ اپنے اس
مسلمانوں پر لازم کہ اپنے وقت کی حفاظت فرمائیں. اسی لیے کہ وقت کی حفاظت کرنا ان کا ملی فریضہ ہے. کہ آج ہماری مساجدوں پر حملے ہو رہے ہیں، ہماری مدارس پر حملے ہو رہے ہیں، مدارس جگہ جگہ بند کیے جا رہے ہیں، جبکہ آئین کے تحت آپ دیکھیں گے، آئین ہند کے تحت دیکھیں گے تو ہر مذہب والے کو اپنے دین و اسلام، ہر مذہب والے کو اپنے مذہب کے مطابق تعلیم دینے کا حق حاصل ہے. لیکن آج رجسٹریشنوں کے نام، آج مانتا کے نام، آج رجسٹری کے نام پر ہمارے مدارس کو بند کیا جا رہا ہے. ان پر جو ہے شکو مارا جا رہا ہے. ان کو زیر کرنے کے لیے، تعلیم اسلامیہ سے ان کا منہ موڑنے کے لیے آج مدارس اسلامیہ کو بند کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں، جدوجہد کی جا رہی ہے. اللہ اتراکھنڈ یوپی کے کتنے مدارس پر تالے لگا دیے گئے. لیکن یہ اسلام ہے اور یہ دین اسلام کی تعلیم ہے، یہ رکنے والی نہیں ہے. جتنا روک تم لگاؤ گے اسلام اتنا ہی آگے بڑھتا جائے گا. اسی لیے اسلام کو بلند کرنے والا اللہ ہے، اللہ تبارک و تعالی ہے. وقت بل اگرچہ پاس ہو گیا، آئے دن کوئی نہ کوئی مسئلہ اٹھتا رہتا ہے. آپ دیکھیں ان طلاق کا مسئلہ ہو، یہ بھی پاس کیا گیا. مرد و عورت غیر محرم کے ساتھ عورت حج پہ جا سکتی ہے، یہ مسئلہ بھی پاس کر دیا گیا. سمجھ رہے ہیں؟ یہ ہے ہندوستان. ہندوستان میں کیا کیا کالے قانون نافذ کیے جا رہے ہیں، جبکہ اسلامی ہمارا سب سے اعلیٰ و عرفہ، ہمارے لیے قرآن ہی ہمارا قانون ہے. لیکن ہم آئین ہند کے بھی، ہند کے جو قوانین ہیں، وہ قانون ہند ہے، اس کے مطابق اس کی حفاظت کرنے والے بھی ہم ہی ہیں. اسی لیے کہ ہر مذہب کو اپنی تعلیم کا حق حاصل ہے، ہر مذہب والے کو اپنے جینے کا طریقہ، آپ آئین ہند کو پڑھیے، اس میں درج ہے کہ ہر مذہب والا اپنے مذہب کے مطابق زندگی گزارے، کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں کر سکتا. کیا کیا جائے اس گنڈے راج کے اندر؟ آج مسلمانوں کو آنکھیں دکھائی جا رہی ہیں، ان کی طرف ترچھی نگاہوں سے دیکھا جا رہا ہے. پتہ لگا چاہے وقت ول ہو یا دیگر امور ہوں، مسلمان ان کو اچھے سے جانتے. وقفی زمین کہ کوئی قبضہ نہیں کر سکتا، کوئی اس پر مکان نہیں بنا سکتا، کوئی دکان نہیں بنا سکتا. یہ اسلام کا قانون ہے کہ جو چیز راہ خدا میں دے دی سو دے دی. آپ مسجد کو مدرسہ نہیں بنا سکتے، مدرسے کو مسجد نہیں بنا سکتے. ویسے ہی دیگر وقتی جائیدادوں کا مسئلہ ہے. مسلمانوں پر لازم و ضروری ہے کہ اپنے اس دینی اور ملی فریضے کو سمجھیں، اور جو باطل طاقتیں جو بل لے کے آ رہی ہیں ان کے خلاف جہاں تک ہو سکے احتجاج کریں. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ ورنہ وہ دن دور نہیں، اس ظالم حکمراں ہماری جائیدادوں پہ قبضہ کر لے، ہمارے مدارس پر قبضہ کر لے، یہ چیزیں ہماری جائیدادوں پر قبضہ کر لیں گے. ہمارے بزرگوں نے وقت اس لیے چیزیں وقت کی تھی تاکہ اس کے ذریعے دین کا فائدہ ہو، اسلام کا فائدہ ہو، اس کے ذریعے مسجد و مدارس کا فائدہ ہو. اسی لیے وقت